الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 14واں پارہ سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثال دیتے ہوئے ایک امن والے علاقے کی. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، ایک ایسے علاقے ملک بستی کی مثال دیتے ہیں کانت آمنۃ، جو بڑے پرامن تھے، مطمئن تھے. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے بڑی آسانی کے ساتھ رزق ان کے پاس آتا تھا. لیکن انہوں نے شکر گزاری کے بجائے فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان کو ڈر دے دیا، وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، اور بھوک مسلط کر دی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، بھوک کا لباس ان کو دے دیا اور ڈر کا. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ساتھ اللہ نے وجہ بتا دی کہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر غربت مسلط کر دی ہے اور ڈر بھی مسلط کر دیا ہے. ان کی اپنی غلطی ہے اور وہ غلطی نعمت کی ناشکری ہے. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ کسی اپنے محسن انسان کا شکر بجا نہیں لاتا تو وہ اللہ کا شکر کیسے بجا لائے گا؟ انسان کا انسان کے اوپر تو تھوڑے بہت احسانات ہوتے ہیں، کسی نے نوکری لگوا دی، کسی نے راستہ بتا دیا، کسی نے کوئی مدد کر دی، کبھی کر دی، تو حکم ہے کہ جس نے تمہاری مدد کی ہے اس کو کہو جزاک اللہ خیر، اور اس کی غیر موجودگی میں اس محسن کے لیے دعائے خیر کرتے رہو. جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے اس کے
سامنے بھی اس کو جزاک اللہ خیر کہو، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہو۔ بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ اپنے محسن کے لیے دعا کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، یہاں تک کہ تمہارا دل خود گواہی دے گا کہ میں نے اپنے محسن کا حق ادا کر دیا ہے۔ یعنی اس کا ایسا احسان ہے کہ آپ نے کئی عرصے تک اس کے لیے دعا کی ہے، اور آپ کا دل مطمئن ہے کہ جو میرا محسن ہے وہ اس کا حق ادا ہو گیا۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی محسن ہوتا ہے، استاد محسن ہوتا ہے، والدین محسن ہوتے ہیں، عزیز و اقارب دوست محسن ہوتے ہیں، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں اپنے محسن کو۔ جو بندہ اپنے کسی محسن بندے کا شکر بجا نہیں لاتا تو وہ اللہ کا شکر کیسے بجا لائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے تو انعامات ان گنت ہیں۔ شکر کی عادت ہونی چاہیے، اور جس کی طرف سے آپ کو فرض کرو ہدیہ آیا، اس کو فون پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہدیہ دینے والا خود ہی فون کرتا ہے، وہ ہدیہ بھیجا تھا تم تک پہنچ چکا ہے۔ یہ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ جب بھی کسی نے کوئی مہربانی کی ہے، اس آمنے سامنے ہے تو جزاک اللہ خیر۔ حدیث میں آتا ہے کسی نے ہدیہ دیا، آپ بھی کوشش کرو ہدیہ دو، لیکن بالفرض آپ کی گنجائش ایسی نہیں ہے، آپ ہدیہ نہیں دے سکتے ہیں، تو اس کو کہو جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدارین، تو مکافات ہو جائے گا، حق ادا ہو جائے گا۔ لوگوں کو کوئی کسی کی اچھی چیز دیکھ کر ماشاء اللہ کہنے کی عادت نہیں ہے، یہ ہونی چاہیے۔ کوئی بندہ تھوڑی سی بھی مہربانی کرے تو اس کا شکریہ اور جزاک اللہ خیر اس کو کہنا چاہیے، یہ عادت نہیں ہے۔ لوگوں کو السلام علیکم کی بھی عادت نہیں ہے، اور بعض دفعہ لوگ السلام علیکم ایسا کہتے ہیں کہ جیسے کچھ اور ہی کہتے ہیں، وہ الفاظ صحیح سمجھ نہیں آتے۔ السلام علیکم، اگر جلدی سے آپ نے کہا نا السلام علیکم، کئی کہتے ہیں، وہ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ 20 گریڈ کے افسر ہیں، 20 گریڈ کے افسر کے منہ سے صحیح سلام نہیں ادا ہوتا، اس نے اپنے تکبر کسی انداز میں تو بتانا ہے نا۔ وہ پرانے زمانے کے سیانے لوگ کہتے تھے نا کہ قرضہ نہیں لینا چاہیے کسی سے۔ جب غیرت مند گلی سے گزر رہا ہو اور وہ لوگ بیٹھے ہوں جن سے قرضہ لیا ہو، اس کو کچھ نہ کہیں، وہ آپس میں ہی بات کر لیں، یہ جو بندہ جا رہا ہے اس نے میرا قرضہ دینا ہے۔ تو غیرت مند لوگ اتنا جملہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے، روکھی سوٹی کھا لیتے تھے اور قرضہ نہیں لیتے تھے۔ میں اپنے افسروں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، نخرے کس چیز کے ہیں؟ ہر بچہ مقروض ہے، پاکستان کا پورا ملک، زمین، ایئرپورٹ، سب کچھ رہن میں رکھ کے بیٹھے ہو اور پھر بھی قرضے نخرے ہیں۔ نخرے کس چیز کے ہیں؟ دین سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نعمت پر شکر بجا لانے کی توفیق دے۔ ہم 14 اگست کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ دیکھو دوستو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک نعمتیں وہ ہیں جو ہمارے ساتھ شخصی متعلق ہیں، اچھی نوکری مل گئی، حسن اتفاق ہے کہ اچھی بیگم مل گئی، یہ ہے تو وہمی، لیکن حسن اتفاق کا انکار تو نہیں ہو سکتا نا۔ حسن اتفاق ہے، فرما بردار کم گو، جواب نہیں دیتی، اونچا نہیں بولتی شوہر کے سامنے، ایسی بیگم کسی کو مل گئی، خیال تو کیا جا سکتا ہے نا جی، خیال تو منع نہیں ہے۔ تو یہ شخصی نعمتیں ہیں۔ اچھی اولاد مل گئی، آپ نے اچھی تربیت کر لی،
اچھی نوکری مل گئی، اچھا کاروبار چل پڑا، پڑوسی اچھا مل گیا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ پاک دنیا میں بھی اچھا پڑوسی دے اور آخرت میں بھی۔ سورہ یوسف ختم ہو رہی ہے، یوسف علیہ السلام نے بڑی اونچی دعا کی ہے کہ اللہ پاک وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، جو دنیا میں دیا ہے سارا تیرا فضل ہے، ہمیں حکومت مل گئی، یہ تیرا فضل ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا میں اتنا بڑا کیا ہوتا ہوں، مجھے نہیں انگلش آتی، پاپولر کے پتہ نہیں کیا، مجھے لوگوں نے ووٹ دیے۔ کہنا یہ چاہیے تھے کہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ جب اللہ کو کوئی نہیں مانتا تو پھر کام بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جب بن جاتے ہیں بڑے تو انہوں نے سب کچھ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام کی حکومت کے آخری زمانے کی یہ دعا ہے۔ اللہ تو ہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، تو ہی دوست ہے جو تیری دوستی پکی رہتی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی دوستی پکی ہے، آپ نہ توڑیں تو وہ نہیں توڑتا، اور آخرت کی بھی ذرا ذرا سی نیکی کی ہے آخرت میں وہ دے گا، وہ اچھا دوست ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور حالت وفات پر بھی اللہ پاک حالت وفات پر بھی خاتمہ بالایمان نصیب فرما، یہ اصل چیز ہے۔ اور آخرت میں اچھا پڑوسی نصیب فرما، اچھا پڑوسی بھی، خیر جنت میں تو تقریباً سارے اچھے ہی پڑوسی ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں گناہگار شخص ہوں تو میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اللہ پاک آخرت میں نیک لوگوں کی معیت نصیب فرما۔ تو نیکوں نے کہ تو آلریڈی جنت میں جانا ہے، تو جب میری یہ دعا قبول ہو گئی تو نیکوں کی معیت مل گئی تو میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ دعا ہے، اپنے آپ کو نیکی کر کے بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، یہ ہے نیکی اصل۔ اور نیکی کر کے ہم تب جناب 10 بندوں کو جب تک دن کو بتا نہ لیں تو پھر وہ ہماری نیکی بھی کیا ہے، وہ ہضم ہی نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہے یہ چیز۔ تو دوستو نعمتیں دو طرح کی ہیں، ایک نعمتیں وہ ہیں جو انسان کے ساتھ شخصی متعلق ہیں، اس کی زندگی، اس کی صحت، اس کا روزگار وغیرہ، یہ سب نعمتیں۔ اللہ پاک جو اعضاء و جوارح صحیح و سلامت عطا کی ہے نا جی، ان کو اللہ پاک جو اللہ نے زندگی دی ہے، تمام زندگی سلامتی کے ساتھ یہ اعضاء و جوارح ہمیں نصیب فرما کے رکھے۔ ذرا سی آنکھ، ذرا سا کان، ذرا سی انگلی کچھ گڑبڑ ہو جائے نا جی، مصنوعی دانت ہی لگاؤ تو پتہ چل جاتا ہے، ایک بڑا مسئلہ ہی بن جاتا ہے۔ یہ شخصی نعمتیں ہیں، ان شخصی نعمتوں پر بھی شخصی شکر واجب ہے، شخصی شکر واجب ہے۔ اور علماء تصوف نے بڑی اونچی بات کہہ دی کہ ہم نوکری اچھی ہو، نفع اچھا ہو، روزگار اچھا ہو تو شکر بجا لاتے ہیں، لیکن 2 رکعت نفل کی توفیق ہو گئی اس پر شکر بجا نہیں لاتے۔ جب نیکی کی توفیق ہو تو اس پر بھی شکر بجا لاؤ کہ یہ بھی اس کی دین ہے۔ بہت سارے ادھر ادھر آوارہ نہیں پھر رہے، ٹائم ضائع کر رہے، وہ اس کی مہربانی ہے جو اس نے اپنے در پہ بلایا، 2 رکعتیں پڑھنے کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق دی، یا صدقے کی، جو بھی نیکی ہو اس پر شکر بجا لانا چاہیے، اپنی ہر نعمت پر شکر بجا لانا واجب ہے۔ ایک یہ صورت ہے، اور ایک صورت ہے کہ قومی نعمت ہے، قومی نعمت ہے، ایمان قومی نعمت ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اسلام کے علاقے میں رہنا یہ ہمیں قدر نہیں ہے، جو کافروں کے علاقے میں رہتے ہیں نا اور ہیں وہ تھوڑے بہت مسلمان، ان کو اپنے ملک کی بھی قدر ہوتی ہے۔ تو قومی نعمت اسلام ہے، اسلامی فضائیں ہیں۔ صبح آپ جلدی جاگے نا، ہر طرف سے مسجدوں میں اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ لوگ کفرستان میں رہنا پسند کرتے ہیں،
وہ اذان بھی کمرے کے اندر بند بغیر سپیکر کے اجازت ہوتی ہے۔ تو ملک اسلامی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب شخصی نعمت ہو تو شخصی شکر بجا لانا واجب ہے، قومی نعمت ہو تو قوم من حیث القوم، قوم من حیث القوم شکر بجا لانا واجب ہے۔ شکر بجا لانا من حیث القوم واجب ہے۔ اور شکر کیا ہے کہ الحمدللہ یہ شکر ہے، نعمت کو صحیح مقام پر خرچ کرنا یہ نعمت کا شکر ہے۔ نعمت کو گناہوں سے بچانا یہ شکر ہے۔ صحت ہے آپ کی، گناہوں سے بچاؤ یہ شکر ہے، نیکیوں میں بجا لاؤ شکر ہے، پیسے کو اچھی جگہوں میں خرچ کرو شکر ہے، حرام کاموں سے بچاؤ شکر ہے۔ اجتماعی نعمت کا اجتماعی طریقے سے شکر بجا لانا یہ واجب ہوتا ہے، اور اس شکر بجا لانے میں اسلام خرافات کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھو روزے ایک رکن اسلام ہے، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو خوشی کی بات ہے۔ فرمایا شکر بجا لاؤ 2 رکعت عید الفطر پڑھ کے، یہی بڑی وہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی ادائیں اللہ پاک کو پسند آئی نا جی، مقام ابراہیم ہے یا صفا مروہ کا دوڑنا یا کنکریاں یا ذبح، اللہ نے اپنے خلیل کی اداؤں کو عبادت بنا کے باقی رکھا ہے۔ عرس منانا، پٹاخے چھوڑنا، اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پتہ نہیں کون سی قوم ہے جو آزادیاں منا رہی ہے، یہ گناہ ہے۔ اور نعمت کو کما حقہ خرچ نہ کرو، ناجائز کاموں میں خرچ کرو نعمت کو تو اللہ ناراض ہوگا۔ یہ شکر آوری نہیں ہے، یہ ناشکری کی اعلیٰ چیز ہے کہ نعمت کو ناجائز چیزوں میں استعمال کرنا۔ اس میں صحت بھی داخل ہے، پیسہ بھی داخل ہے، ملک بھی داخل ہے۔ شیطان کا کئی جگہوں میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور وہ اپنا کارنامہ بھی بتاتا ہے کہ میں یوں کرتا ہوں، یوں کرتا ہوں، یوں کروں گا، اور خود کہتا ہے اللہ پاک لا تجد اکثرہم شاکرین، تیرے جو بندے ہیں اکثر شکر گزار نہیں ہیں، ان پر میرا بس چلے گا، شکر گزاروں پر میرا بس نہیں چلے گا۔ شخصی نعمت انسان شاکر ہو، نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، برکت آتی ہے رزق میں۔ لوگ علل تللو میں جب ہوتے ہیں نا، پھر مسئلے دفتروں میں بن جاتے ہیں، یوں تو پھر یاد آتا ہے کہ صحیح بن کے رہنا تھا، کام صحیح کرنا تھا، حاضری لگا کر اپنی ٹیکسی چلاتے ہیں۔ ہماری کوئی غرازری نہیں ہے، دفتر میں لگا دی حاضری ملے ہوئی ہیں، اس سے بھی خدا سے کون چھپ سکتا ہے؟ اس لیے تو بار بار قرآن کہتا ہے نا ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کو حال جانتا ہے۔ تو ظاہری جو تم کر رہے ہو وہ نہیں جانتا، تو رزق حرام ہو رہا ہے، گھر میں کھلا رہے ہو، سوائے لڑائی کے اور کیا بنے گا؟ بس تماشا ہی بنے گا، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو نعمت ہے، عہدہ ہے، وزارت ہے، فلاں ہے، جو کچھ بھی ہے، شکر گزاری شخصی بھی اور اجتماعی بڑی، جیسے ملک ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ تو ان لوگوں کو پتہ ہے جنہوں نے حاصل کیا ہے، جنہوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ بعض ہمارے یکجب قسم کے چبل قسم کے لوگ سکھوں کی تعریف کرتے ہیں۔ پاکستان تقسیم ہونے کے بعد تاریخ تو پڑھو، سب سے زیادہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت، یہ کیا میں اس مبارک جگہ پہ کہوں، برباد کی ہے سکھوں نے۔ آپ ان کو گردوارے بنا کے دو، اور آپ مذہب مسلمان ہیں، آپ کا مذہب اسلام ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ بادشاہ ہیں، اور مسلمانوں کی مسجدوں کو گراؤ، سکھوں کو گردوارے بنا کے دو۔ جس کلمے پر ملک بنا، ان کلمے والوں نے نمازیں تو پڑھنی ہیں، جو 100 سال ہو جائے مسجد کو تو اس کو گرا دو۔ یہ
یہ مسلمان ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اب زندہ ہوتا تو وہ کیا کہتا کہ مسجد تو گرا دی۔ اب میں اگلا جملہ کہوں کہ ایمان کی حرارت والوں نے، وہ یہی کہہ سکتا ہے بندہ، اب کیا کرے، اسلامی ملک ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ شخصی نعمت پر بھی واجب ہے شکر بجا لانا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کسی نیک کی صحبت میں جب بندہ رہتا ہے، بیٹھتا ہے نا جی، تو پھر نا دل جاری ہوتا ہے، ذکر اذکار تسبیحات کی طرف دل جاری ہوتا ہے، ہر نعمت نظر آتی ہے۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے احسان اور ایک ہے احساس۔ اللہ پاک نے جو نعمتیں دی نا جی، ان کو گنواتا ہے، ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں اور تم ناشکرے نکلے ہو۔ وہ احسان نہیں جتلاتا، احساس دلاتا ہے کہ آپ کو احساس، بعض بڑے بدو ہوتے ہیں، آپ عیدوں پر کپڑے بھی دیتے رہیں، پیسے بھی گاؤں میں منی آرڈر ان کو بھیجتے رہیں، ہر چیز کا خیال کرتے رہیں، انہیں کچھ بھی نہیں پتا کہ آج ہمارا وہ محترم آیا بھی ہے، کبھی مل بھی لیں، اس کو پھر بدو کو بتانا پڑتا ہے، وہ احساس دلانا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ ایک ہے کسی کو کچھ کر کے تو پھر وہ احسان جتلاتا رہے، احسان جتلاتا رہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ باریک فرق ہے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کا یہ خیال کیا ہے، اب اسی جملے میں احسان بھی ہے اور اسی جملے میں احساس بھی ہے، یہ بڑا باریک فرق ہے۔ اہل نظر کی مجلسوں میں بیٹھنے سے یہ فرق بندے کو پتہ چلتا ہے۔ اور تھوڑا سا آسان کرتے ہیں اس بات کو۔ ایک شخص نے دعوت کی آپ کی، دعوت قبول کرنا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے، آپ اپنے حالات دیکھ لیں۔ دعوت لوگ کہتے ہیں 9 بجے ہوگی تو رات کو 11 بجے شروع ہوتی ہے، وہ ایسی بے برکت دعوت ہوتی ہے کہ صبح کی نماز بھی خشوع خضوع سے نہیں ادا ہوتی، آدھی نیند، آدھا جنون، آدھا کچھ ہوتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، 9 بجے کھانا شروع ہوگا، تو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں آتا ہوں، دعوت پہ میں نہیں آتا ہوں، معاف کرنا۔ یہ جو دعوت کو قبول نہ کرنا ہے، اس کو آپ تکبر بھی کہہ سکتے ہیں اور خودی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان میں ایک باریک فرق ہے، اس فرق کو اہل نظر جانتے ہیں۔ جب بندہ کورا برتن ہو، وہ بھی استعمال ہی نہیں ہوا، اس میں شے ہی کچھ نہیں، وہ کیا جانے خودی کیا چیز ہے اور تکبر کیا چیز ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں اور فرض چھوٹ جائے گا، پکی بات ہے، تو پھر وہ سنت تو واجب بھی نہیں ہے، سنن عادیہ ہے، آپ نے نہیں کیے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ صبح کی نہیں رہنی چاہیے۔ تو یہ بات ہے دوستو، ملک ہمارا وطن عزیز ہر نعمت کے ساتھ بھرا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی ہے یہ، کچھ دہائیوں سے نظام گڑبڑ ہوا۔ قسمت کی خرابی یہ تھی کہ بابا صاحب بھی جلدی دنیا سے چلے گئے، لیاقت علی خان صاحب کو گولی مار دی گئی، اور نشتر صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا، اور آ گیا پاکستان اور اسلام اور مسلمانوں کا دشمن غلام محمد۔ تاریخ پڑھو گے تو سمجھ آ جائے گا غلام محمد کون تھا۔ پہلے انگریز کا پٹھو تھا، پھر ہمارا آ گیا، اور پچھلے دنوں میں اس کی قبر میں جو اتنے کیڑے اور کچھ نکلا تھا، وہ بعد کے لوگوں نے ایک مہربانی کی، باب قائد اعظم کے ساتھ دفن بھی نہیں ہونے دیا کہ یہ ملک کا غدار ہے، اور ایسے ہی ہوا۔ اور ادھر جو بنایا، نہرو کو 11 سال مل گئے وغیرہ وغیرہ، وہ سسٹم سیٹ کر گیا۔ بس میں کیا کروں، میں یہ سوچتا ہوں کہ ہماری قسمت ہی ایسی ہے، اب کیا کر سکتا ہے بندہ، شور تو مچاتے رہے، آوازیں تو لگاتے رہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، ہم اپنے ملک کی کما حق قدر نہیں کر رہے۔
قدر ہے کہ اس میں ایک اسلامی تشخص جتنا نظر آتا ہے نا اس سے اور زیادہ نظر آئے. دنیا میں یورپ کی مان کر چلے تو اتنا ہی رہنا ہے زندہ، خدا کی مان کر چلے تو اتنا ہی رہنا ہے زندہ. لیکن زندہ رہنا وہ کامیاب زندہ رہنا ہے جو اللہ رسول کے نام پہ ملک حاصل کیا، اللہ رسول کی مان کر چلتے. جب ملک میں محرمات جو حرام ہیں ان کو عام کر دیا جائے اور اسلامی ملک کو عبادت گاہوں کو گرایا جائے بلا وجہ، اس ملک میں خیر و امن آئے گا، برکت آئے گی. اسلام آباد کا دارالخلافہ جس میں اتنے کچھ کمپنیاں ہیں حفاظت کرنے والی، یہ بھی محفوظ نہیں رہتا تھا. یہی صورتحال ہے. قرآن نے اسی بات کو کہا کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، شکر بجا لاؤ. ناشکری کرو گے، ناشکری کی بہت ساری قسمیں ہیں جو ابھی بتا دی، تو پھر تم پر ہم ڈر مسلط کر دیں گے، تم ڈرتے رہو گے، گھروں میں بیٹھ کر بھی ڈرتے رہو گے. اور یہی حالت ہے ہماری. اور بھوک مسلط کر دی جائے گی. اتنی مہنگائی ہو گئی، روزگار نہیں ہے. اول تو روزگار ہے تو مہنگائی اتنی ہے کہ اپنی آمدن اپنی ضرورت کے لیے پوری نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی مسلط ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ہم نے ایک ایسا علاقہ بنایا، ہر طرح کی نعمتوں سے اس کو نوازا. مکینوں کو یہ کہا شکر بجا لاؤ تو یہ نعمتیں باقی رہیں گی، لیکن مکینوں نے، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں نے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے. شاعر اسلام کو رات کی تاریکیوں میں گرانے لگے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. مساجد، صفا مروہ، حج، مسجدوں کے مینار، روزے، یہ شاعر اللہ میں سے ہیں. شاعر اللہ کی قدر مسلمانوں پر واجب ہے اور یہ رات کی تاریکیوں میں گرانے لگے. آئین نو سے ڈرنا. علامہ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. پاکستان تصور میں تو تھا، بنتا نہیں دیکھا. فرمایا آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا. آئین نو سے ڈرنا. تیرے اسلامی ملک میں کہیں آئین نو نہ آ جائے جو تجھے اسلامی لباس پہنے سے بھی روک دے، مسجدوں کو گرا دے، مولویوں کو گرفتار کرے، اسلام کا پیغام دینے والوں کو مشکلوں میں ڈال دے. آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، پرانے قانون پہ اڑ جانا، ڈٹ جانا. پرانے قانون جو آج 1400 سال سے پہلے آیا ہے اسی کا پابند بن کے رہنا. آئین نو سے ڈرنا، کہیں تیرے ملک میں آئین نو نہ نافذ ہو جائے. طرز کہن سے اڑنا. منزلیں یہی گھٹن ہیں، منزلیں یہی گھٹن ہیں قوموں کی زندگی کے لیے. قوموں کو جو زندہ رہنا ہے نا، اور ان کے لیے جو مشکلات ہوتی ہیں قوموں کے لیے، وہ یہ مشکل ہے کہ اپنے اصلی قانون کو وہ زندہ رکھیں، اس کو ختم نہ ہونے دیں. دوسرے کے قانون ہے. آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا. منزل یہی
گھٹن ہے قوموں کی زندگی کی، سب سے مشکل کام یہ ہے اسلام کو زندہ رکھنا، اپنی زندگی میں بھی، اپنے ماحول معاشرے میں بھی، اور اپنے ملک میں بھی۔ کیوں بنایا تھا؟ بڑے مدرسے ہیں، آپ اگر غور کرو نا جی، ہندوستان میں بہت بڑے مدرسے ہیں، 10-10 ہزار طالب علم ایک ایک مدرسے میں ہے، اور ماشاءاللہ جہاں مشکلات ہوں نا وہاں لوگ تعاون بھی صحیح کرتے ہیں، وہاں طالب علموں کا لباس سفید ہے اور مدرسہ ہوتا ہے۔ یہاں تو ہماری اپنی ضروریات پوری نہیں ہوتی، مدرسے کو پھر تھوڑا بہت دے ہی دیتے ہیں۔ لوگوں کو ایک مسئلہ بڑا یاد ہوتا ہے، بندہ کہے نا وہ پیر شیپ ٹوٹ گئے مسجد کے، خیال کرنا حاجی صاحب، جی مولوی صاحب اللہ جتنی توفیق دے گا نا دیں گے، یہ مسئلہ ان کو بڑا یاد ہے، توفیق والا۔ بس بابو اپنی چیزیں خریدنے جاتا ہے، 30,000 کا ارادہ تھا، لاکھ کی خرید کے لایا، ادھر تو توفیق نہیں دیکھی۔ خدا کے گھر میں 10 روپے سے زیادہ تجھے توفیق ہی نہیں ہوتی، غلط بات ہے یہ، وہاں کفر ملک ہے۔ آپ علماء کی بیانات دیکھیں، مدارس دیکھیں، ان کی جو ان سے ہو سکتا ہے کوشش دیکھیں، ہزاروں طلبہ سبق پڑھتے ہیں۔ ہمارے تو ماشاءاللہ خارجہ پالیسی اتنی اچھی ہے، ہمارے داخلے ازہر یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی میں وغیرہ بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، ان کے داخلے بھی آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے دوستو، اس ملک کو جو حاصل کیا ہے نا، صرف مسجد، نماز، روزہ، مدرسے اس کے لیے نہیں، کہ ہم جو حکومت حاصل کریں گے اس کے اوپر اللہ رسول کا قانون نافذ کریں گے۔ اس لیے لا الہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ ہم پاکستان میں اللہ رسول کا قانون نافذ کریں گے۔ وہ کیا کرنا تھا؟ باب قائد اعظم کی کتاب پر ہی پابندی لگا دی، اس نے لکھا نا کہ کس طرح ملک کو چلاؤ، اس پر ہی پابندی لگا دی۔ تو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں دوستو؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ، یہ مکہ کی مثال دی، لیکن سب کے لیے ہے۔ ہم نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں، اور جو شکر بجا لا رہے ہیں، شکر ہے کیا؟ عبادت کرنا، تسبیحات کرنا، نعمت کو صحیح جائز مصرف میں خرچ کرنا، یہ شکر بجا لانا ہے۔ اور ایک صاحب دل کیا کہتا ہے؟ فرمایا افادت کو منو ماء منی ثلاثتن یدی ولسانی والضمیر المحجبا، مجھے اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، میری زبان بھی اس کا شکر بجا لاتی ہے، جب خاموش ہو جاتا ہوں میرا دل شکر بجا لاتا ہے، جب موقع ملتا ہے تو میرے اعضاء و جوارے بھی اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ شکر بجا لانا ہر نعمت کا واجب ہے، اور انسان اللہ کا شکر تو بس اس میں نام لکھوا سکتا ہے، تمام نعمتوں کا شکر بجا نہیں لا سکتا۔ اور قدرت کو یہی منظور ہے، وہ جانتا ہے کہ میری نعمتیں کیا ہیں۔ قرآن نے کئی جگہوں میں کہا لَنَفِذَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ، سمندروں کو سیاہی بناؤ، پورے درختوں کو قلم بنا دو، اور زمین ہستی جتنی بھی زمینیں ساتھ ہیں، قرآن نے ایک جگہ 7 زمینیں کہا، ساروں کو تختی بنا دو، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فَنَفِذَتْ، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، اس کے اوصاف خوبیاں ختم نہیں ہوں گی، لیکن بندہ جاری تو رہے، کرتا رہے۔ دیکھو دوستو، سوچنے کی بات ہے، انسان ناشکرا ہے، یہ تو قرآن نے کہا نا، ظلوماً جہولا بھی ہے، اور ناشکرا بھی ہے، ظالم بھی ہے۔ ظالم کیا ہے؟ کہ غلطیاں کرتا ہے پھر پھنس جاتا ہے۔ تو پہلے سوچ کے چلے، بولے سوچ کے، چلے سوچ کر، اسلام کی ہدایات لے کر چلے گا، رسوائی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اور لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو یہی ہوتا رہا ہے، یہی ہوتا رہا ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ ما ظلمہم اللہ، قرآن کی آیت یاد رکھو، ما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، لوگ خود زیادتی کرتے ہیں، ان اعمال کی پھر سزا ملتی ہے ان کو، تو پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو یہی ہے۔ قرآن نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی، فساد پھیل گیا، آپس میں لڑنے لگ گئے، ایک فرقہ فلانا ہو گیا، ایک فرقہ فلانا ہو گیا، ہمارے فرقے بنائے جاتے ہیں،
ہمیں پھر لڑایا جاتا ہے، اس میں مصروف عمل رکھا جاتا ہے، اور پھر کچھ بدھو اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ جی اچھا، جب اکٹھے ہوتے ہیں نظریاتی کونسل میں، سارے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسافے بھی کرتے ہیں، گپ شپ بھی ہوتی ہے، اور ادھر خارج میں آ کر ان کی نمازیں بھی نہیں ہوتی، ان کا فلان بھی نہیں ہوتا یہ۔ اور پھر کچھ کو تو مولویوں کی شکل میں یوں مصروف کر دیا نا جی، اور کسی کو لسانیت میں لگا دیا۔ ہم جو ہے نا جی مہاجر ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم پنجابی ہیں، کلوچی ہیں، فلان ہیں، کسی کو اس میں لگا دیا، اور ہم تاکہ پرامن طریقے سے اپنی حکمرانی کرتے رہے۔ تسی لڑو آپس میں، کوئی فرقہ واریت کی شکل ہے، کوئی لسانیت کی شکل، قومیت کی شکل، اس میں لڑایا جاتا ہے اور ہم لڑ جاتے ہیں، پھنسایا جاتا ہے، ہم پھنس جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو اصل منزل اور ہدف ہے وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے، اور وہ اسلامی قانون نافذ ملک میں وہ ہدف تھی جو کامیاب نہیں ہوئی۔ علامہ نے دکھ میں کہا، فرمایا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے تم مسلمان بھی ایک۔ کیوں لڑتے ہو؟ فروعی مسائل میں اگر اختلافات ہیں تو وہ الگ بات ہے، مسلمان کو لڑنا تو نہیں چاہیے، نہ اس کا آلہ کار بننا چاہیے۔ ہمیں لڑایا جاتا ہے، ہم لڑتے ہیں، پھر ہمیں ان فتن میں پھنسایا جاتا ہے، ہم پھنس جاتے ہیں، کبھی فرقہ واریت میں، کبھی لسانیت میں، اور پھر یار لوگ اپنی حکمرانی، یہ انگریز نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو حکمرانی کرنی ہے تو باشندوں کو آپس میں لڑاتے بھڑاتے رہو اور مزے کے ساتھ حکومت کرتے رہو۔ جب یہ آپس میں متفق رہیں گے تم پھر امن سے حکومت نہیں کر سکو گے۔ یہی نظریہ چل رہا ہے نا، ذرا قانون ان کا، نظام ان کا، تو یہ نظریہ بھی انہی کا ہی چل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو، ہمیں حکمرانوں کو، ارباب اقتدار کو، سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم نے ملک کس لیے حاصل کیا۔ ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، غیروں کے حق میں دل افگار ہوتے، عزیزوں کے بارے میں غمخوار ہوتے، جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم، تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم۔ خیر الامم تو یہ ہے کہ آپس میں ملو، ایک کلمہ ہے آپ کا، ایک کتاب ہے آپ کی، تو پھر کیوں اختلاف ہے؟ تو بات یہ ہے دوستو، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ، میں کہہ رہا تھا انسان ناشکرہ ہے، ظلوماً جہولا ہے، قرآن نے کہا ہے، اور اللہ پاک نے اس بات کو سمجھانے کے لیے جانوروں کی مثال دی ہے کہ اپنی ناشکری کو ذرا غور کرو اور جانوروں کی فرما برداری کو دیکھو، کہ صرف آپ نے پیدا ان جانوروں کو نہیں کیا، فرما بردار آپ نے ان کو نہیں بنایا، طاقتور آپ نے ان جانوروں کو نہیں بنایا، صرف دانہ چارہ ڈالا ہے تھوڑا سا، وہ اتنے فرما بردار ہو جاتے ہیں کہ اپنی جان کو، آپ کو بچانے کے لیے اپنی جان کو سخت خطرناک جگہ میں اپنے آپ کو گھسا دیتے ہیں کہ انسان تو میرا اتنا ناشکرہ ہے، اپنے اس جس کو پالا ہے تھوڑا سا تو نے جانور، گھوڑے پر تو غور و فکر کر لیتا کہ وہ کتنا تیرا فرما بردار ہے، صرف دانہ اور چارہ تو نے اس کو ڈالا ہے، اور تجھے تو ہر نعمت دی جا رہی، تو اشرف المخلوق ہے، ہر نعمت تجھے دی ہے، تو اپنے زندگی میں غور کر تو کتنا ناشکرہ ہے، تو سمجھ آ جائے گا جانور تیرا تھوڑا سا چارہ کھا کر تیرا کتنا فرما بردار ہوتا۔ فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپ کر، والموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو آگ سلگاتے ہیں جھاڑ کر، فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت دشمن کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی
جو شبنم پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ گرد و غبار اڑنے لگتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تو اشارہ کرتا ہے تو دشمنوں کی جماعتوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، کئی تاکیدیں لگائی ہیں دوستو، اگر آپ عربی گرامر سے واقف ہوتے تو سمجھ آتی بات۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، جملہ اسمیہ لایا، ان لایا، لام تاکید لایا اللہ نے کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ سارے مناظر دیکھ رہا ہے کہ جس کو دانا پانی دیتا ہوں وہ کتنا فرما بردار نکلا ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ اپنے مال و دولت پہ بڑی محبت کرنے والا ہے، اسی کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، نہ خدا یاد، نہ رسول یاد، نہ فرض یاد، نہ سنت یاد، مال کی محبت میں مگن ہے۔ افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، کیا انسان جانتا نہیں ہے ایک وہ زمانہ آنے والا ہے جس میں قبروں میں سب اٹھائے جائیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں تھا وہ سارا ابال دیا جائے گا، نکالا جائے گا۔ ایمان تھا، اللہ رسول کی محبت تھی، اعمال صالحہ کی دولت تھی تو وہ نکالی جائے گی۔ بغض و کینہ، حسد، تکبر، کفر و شرک بھرا ہوا تھا تو حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہی چیز پھر سینوں سے نکالی جائے گی۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اللہ سب جانتا ہے، حساب کا وقت آنے والا ہے، حساب کا وقت آنے والا ہے۔ دیکھو دوستو، یہ ہماری جان ہے، ہم اس کو خوراک بھی دیتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ہمارا مال ہے، اس کو کماتے بھی ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور یہی شرعی مسئلہ ہے، ہمارا ایمان اور اعمال صالحہ، سمجھ رہے ہو بات، یا شعائر اسلام، یہ ہم بناتے بھی ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرنی ہماری ذمہ ضروری ہے۔ اقبال یاد آتا ہے، بڑی عجیب بات کہی، فرمایا حفاظت پھول کی ہرگز ممکن نہیں، خیال سے، آخری سبق زیادہ خیال سے رکھا کرو، حفاظت پھول کی ہرگز ممکن نہیں، اگر کانٹے میں ہو خوئے حریری، کانٹا پھول کی حفاظت کرتا ہے، ہر کس و ناقص اس سے توڑ نہ پائے، اس کا کھلنا، اس کا پر رونق ہونا، اس کا خوبصورت نظر آنا یہ قائم رہے۔ کانٹا چبھتا ہے اس لیے پھول کی حفاظت رہتی ہے، اور اگر کانٹا خود ہی ریشم بن جائے تو پھول کی حفاظت کیسے ہوگی؟ او مسلم، تیرا کام ہے جہاد کرنا، شاعر اسلام کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان اعمال صالحہ کی حفاظت کرنا۔ تو خود ہی جب بزدل بن جائے، حریر اور ریشم بن جائے تو اسلام والے پھول کی تو کیسے حفاظت کرے گا؟ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔